اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم طلباء اور طالبات، معزز حاضرین، سامعین، ناظرین، گزشتہ ہفتے ہماری کلاس نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ یہاں پہ ہمارے ساتھی ہیں راجہ عبدالوحید صاحب، ان کی اہلیہ اور ان کی خوش دامن جو ہے وہ وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ ہے، قرآن مجید کا دوسرا سورہ پاک ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے 242 آیت پاک تک ہم نے بیان کیا، اور وہ تمام مسائل جو بہت اہم مسائل قرآن مجید نے بیان کیے، ہم نے آپ کے سامنے انہیں ذرا تفصیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ ہماری کلاس کا آغاز 203 آیت پاک سے ہوا تھا، اور ہم آج جو ہیں وہ 243 آیت پاک بیان کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ آیات کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید آگے موت اور زندگی کو بھی بیان کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جہاد کے ساتھ ساتھ قتال کو بھی قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ وہ معاشرہ جو کہ جڑا ہوا معاشرہ ہوتا ہے، یعنی پہلے تو گھر جڑتا ہے، پھر معاشرہ جڑ جاتا ہے، یعنی باہم ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جب کھڑا ہوتا ہے معاشرہ، تو پھر کوئی بھی قوم کے لیے کوئی بھی دشمن خطرہ نہیں پیدا کر سکتا۔ معاشرہ جب بکھرتا ہے، اور یقینی بات ہے کہ جب گھر بکھرے گا تو معاشرہ بکھرے گا۔ گھر کب بکھرتا ہے؟ جب مرد و عورت بکھرتے ہیں، جب مرد و عورت کے تعلقات بکھرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، تو گھر بکھرتا ہے۔ گھر جب بکھرتا ہے تو پھر جو ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ معاشرہ بکھرتا ہے، اور معاشرہ جب بکھرتا ہے تو لازمی بات ہے کہ بکھرا ہوا معاشرہ کبھی بھی کسی مصیبت کا بھی سامنا نہیں کر سکتا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ راہ فرار اختیار کرتا ہے، بھاگتا ہے مشکلات سے اور پریشانیوں سے۔ لیکن اگر وہ جڑا ہوا ہو، یعنی کوئی بھی زندگی ایسی نہیں ہے کہ جس میں مسائل نہ ہوں، مشکلات نہ ہوں یا پریشانیاں نہ ہوں، کوئی بھی زندگی ایسی نہیں ہے۔ کبھی بھی زندگی ایسے نہیں ہو سکتی کہ انسان کہے کہ وہ یعنی پھولوں کی سیج ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے، کرائسز آئیں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو یاد رکھیں، اور پھر اگر آپ دو مرد و عورت چل رہے ہیں، چونکہ کائنات میں سب سے پہلا رشتہ جو اللہ نے تخلیق کیا وہ میاں بیوی کا تھا۔ یہ اتنا اہم رشتہ ہے کہ جس کے بعد سارے رشتے وجود میں آتے ہیں۔ اگر یہ رشتہ نہ ہو تو کوئی بھی رشتہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ آپ دیکھیے کہ آگے اگر معاشرہ بکھر جائے تو صورتحال یہ ہوتی ہے۔ اب آگے کیا قرآن مجید فرماتا ہے؟ اب یہ گروہ جو ہے، یعنی بنی اسرائیل کا گروہ ہے، قرآن مجید نے اس کا نام نہیں لیا، یعنی کسی قوم کو یا کسی معاشرے کو نومینیٹ نہیں کیا۔ یہ نہیں بتایا کہ فلاں علاقہ تھا یا فلاں ماحول تھا، بلکہ قرآن مجید نے عام رکھا ہے
اس لیے کہ اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ معاشرہ مسلمان کا ہو یا معاشرہ غیر مسلم کا ہو، اگر گھر جڑا ہوا ہے تو معاشرہ جڑا ہوا ہے، اور اگر نہیں جڑا ہوا تو وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، دونوں طرح جو ہے معاشرہ جو ہے وہ بکھر کے رہ جاتا ہے۔ تو قرآن مجید اس حوالے سے فرما رہا ہے کہ دیکھیے کہ جب ان پہ مشکل آئی، کہا جاتا ہے کہ مشکل یہ آئی کہ ایک وبا پھیلی، طاعون کہیں، بیماری پھیلی، اس نے جو ہے انہیں خوف زدہ کر دیا، اور وہ سوچنے لگے کہ بھئی ہم بجائے اس کے کہ وہاں پہ جو بیمار ہیں، مریض ہیں، پریشان ہیں، ان کی مدد کرنے کی بجائے وہ انہیں تنہا چھوڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ معاشرہ جو کہ یعنی کسی مضبوطی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، وہ معاشرہ ہمیشہ یا وہاں افراد جو ہیں ہمیشہ مشکل حالات میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ جو مشکل حالات میں ساتھ چھوڑنا ہے، یہ دراصل اس وقت ہوتا ہے جب گھروں میں تربیت نہیں ہوتی یا معاشرہ تربیت یافتہ نہیں ہوتا، تو مشکل میں ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب وہ اس لیے بھی جان چھڑوا رہے تھے کہ بھئی ان کی مصیبت ہم اپنے گلے کیوں لیں، یہ نفس نفسی کا عالم پیدا ہو گیا۔ اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ایک تو اس مصیبت کو گلے نہیں لے سکتے ہم، اور پھر وہ بھاگے نکلے وہاں سے تاکہ ہم موت سے بچ جائیں۔ یعنی آپ دیکھیے دو چیزیں انہوں نے ایسی کی جو کہ انسان کو بھی ناپسند ہیں۔ مثلا ایک مشکل میں ہے، بیماری میں ہے، تکلیف میں ہے، اس کا بھائی، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی بیوی، اس کا خاوند، اس کے ماں باپ اسے چھوڑ کے تنہا چلے جاتے ہیں، بھئی تم مرو، ہمیں تو نہ مارو کم از کم۔ اب یہ رویہ جو ہے کسی بھی انسانی معاشرے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ بھاگیں اس لیے کہ مجھے اپنے بھائی سے کہیں بیماری نہ لگ جائے یا اپنے والدین سے کوئی بیماری نہ لگ جائے۔ تو یہ ایک تو یہ ہے موت کا خوف اور انسانی رویوں میں بے رحمی، ظلم اور زیادتی، اور آپ اسے کہیں گے کہ قساوت قلبی، یعنی ایسا دل جو انتہائی بے رحم ہے، گندا ہے، غلیظ ہے، کہ جو مشکل میں اپنوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے، اور پھر اسے ڈر ہو کہیں اپنوں سے بیماری لگ گئی تو میں کیا کروں گا۔ اس حوالے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑی دو ٹوک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس علاقے میں وبا پھیل جائے وہاں سے کسی کو بھی اس مقام سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ جو باہر ہے یعنی اس علاقے سے باہر ہے جہاں وبا پھیلی ہے، جو اس علاقے سے باہر ہے اسے اندر نہیں آنا چاہیے۔ یعنی ایک شخص ہے جو باہر ہے، وبا سے بچا ہوا ہے، وہ بڑا بہادر بننے کی کوشش کرے اور بڑا جری بننے کی کوشش کرے اور یہ کہے کہ بس میں جان دے دوں گا، فلاں کر دوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں ہے، یہ بہادری نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو لوگ وہاں پہ ہیں وہ باہر نکل کے نہ جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کی حفاظت کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کی خدمت کریں۔ جہاں تک موت کا تعلق ہے، آپ موت سے جتنا بھاگیں موت پھر بھی آئے گی۔ قرآن مجید فرماتا ہے انما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ موت تمہیں وہاں پر بھی آ جائے گی جہاں بڑے بڑے سیمیٹڈ قسم کے، مضبوط قسم کے محلات میں آپ جا کے قید ہو جاتے ہیں تو بھی موت وہاں پر ضرور آئے گی۔ آپ سوچئے کہ اگر موت نہ آنی ہوتی تو پھر اہرام مصر میں فرعون کو نہ آتی، فراعین کو نہ آتی، اس لیے کہ انہوں نے وہ بڑے مضبوط بنائے ہوئے تھے۔ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ وہ موت کے ڈر سے نکلے، ایک تو وہ ڈر تھا اور دوسرا ان کا بے رحمی کا رویہ تھا، اور یہ دونوں باتیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ قرآن مجید کی ان آیات کا میں آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں۔ پہلی آیت پاک کا الم تارا، کیا تو نے دیکھا؟ مطلب یہ ہے کہ اب یقینی بات ہے ہم ابھی دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن ہم تاریخ میں جا کے جانچ تو سکتے ہیں
یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اب کوئی حالات پیش آ جائیں ایسے، مثال کے طور پہ گھر میں کوئی فرد بیمار ہو جائے تو ہم اس سے یعنی اسے چھوت سمجھتے ہوئے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گھروں میں نہیں آتے، داخل ہوتے کہ بھی ہمارے بچوں کو بیماری نہ لگ جائے یا ہمیں تکلیف نہ ہو جائے۔ بھائی بیمار ہے تو کچھ بہنیں نہیں آئیں گی، اگر بہن بیمار ہے تو کچھ بھائی نہیں آئیں گے، اور اگر وہ آئیں گے تو بچوں کو نہیں لائیں گے، اس خیال کے ساتھ بیماریاں نہ لگ جائیں گی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، جانچنا چاہیے اس بات کو، الم تارا، کیا انہوں نے اس جانب غور نہیں کیا؟ کیا انہوں نے اس بات کی تحقیق نہیں کی؟ الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے۔ اب قرآن مجید آگے یہ بتا رہا ہے وہم الوف، اور وہ ہزاروں تھے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروں سے نکلے تھے تو 2 1 تھے، 4 تھے، 10 تھے، 15 تھے، الوف یعنی ہزاروں، الفن کی جمع، الفن کہتے ہیں 1000 کو، اور الوف کا مطلب ہے بہت، یعنی ہزاروں لوگ۔ حذر الموت، کیوں نکلے تھے؟ خرجو، نکلے تھے حذر الموت، موت کے خوف سے۔ حذر کا مطلب ہوتا ہے ڈر، خوف۔ قرآن فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے فرمایا انہیں موتوا، مر جاؤ، سارے مر گئے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ موت پہ کودنا بھی نہیں چاہیے اور موت سے بھاگنا بھی نہیں چاہیے، دونوں باتیں غلط ہیں۔ یعنی موت پہ کودنا تو انسان کے اندر بہادری نہیں ہوتی، یہ وحشت ہوتی ہے، اور یہ وحشت جو ہے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے فرمایا انہیں مر جاؤ، مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندگی عطا کی، یعنی موت دی پھر زندگی عطا کی، تاکہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو۔ اب دیکھیں 2 باتیں ہو گئیں، جو اللہ فرماتے ہیں نا کہ ہم مرنے والے انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، تو اللہ نے انہیں موت دے کے دوبارہ زندہ کیا، اور یہ بتایا کہ رب کریم جو ہیں وہ چاہیں تو میدان حشر میں تمہیں زندگی دے دیں، یعنی مٹی سے اٹھا کے زندگی عطا کر دیں، چاہیں تو ابھی تمہارے جسموں میں سانس نکال لیں، روح نکال لیں، اور چاہیں تو ابھی واپس ڈال دیں۔ یعنی تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اسے، جسم کو اور روح کو، اپنی ملکیت نہیں سمجھنا۔ اگر انسان غور کرے تو ہر رات قرآن کہتا ہے، ہر رات قرآن فرماتا ہے کہ ہر رات انسان موت کا شکار ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے، یعنی وہ سوتا ہے جب، قرآن کہتا ہے کہ یہ موت ہی ہے۔ نیند موت ہی کا دوسرا نام ہے۔ اگر آپ غور کریں، آپ 8 گھنٹے بعد اٹھتے ہیں، اگر آپ کو الارم نہ جگائے تو ہو سکتا ہے 2-4 گھنٹے اور اضافہ ہو جائے، لیکن یہ کہ جب آپ اٹھتے ہیں تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ 10 گھنٹے گزر گئے؟ یہ ہے موت، جس کا تجربہ ہم ہر روز کرتے ہیں، مگر ہم پھر بھی موت کی حقیقت جو ہے اس پہ غور نہیں کرتے۔ قرآن مجید فرماتا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالی فضل والا ہے، یعنی اگر فضل نہ ہو تو انسان سوئے اور ختم ہو جائے، سوئے اور چلا جائے، پھر لوٹ کے نہ آئے۔ یعنی جو بھی سوئے، آپ سوچئے کہ اگر سوئے اور لوٹ کے نہ آئے تو کوئی سوئے گا نہیں، اس خیال کے ساتھ کہ پھر مجھے لوٹ کے نہیں آنا۔ لیکن انسان سوتا ہے اور پھر اس کے بعد اٹھتا ہے، اس یقین کے ساتھ سوتا ہے کہ پھر دوبارہ اٹھوں گا۔ لیکن اگر انسانوں سے کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ نے جب تک جاگتے رہنا ہے تو آپ کی زندگی ہے، اور جب آپ سوئیں گے تو بس موت ہے، تو انسان یقیناً پاگل تو ہو سکتا تھا مگر سوتا نہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں دیکھو اللہ کا بڑا فضل ہے،
انسانوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر نہیں ادا کرتے۔ اس پہ قرآن مجید بڑا شکوہ کرتا ہے کہ بندگان خدا جو ہیں وہ شکر نہیں ادا کرتے۔ یعنی بندگان خدا میں اگر شکر ادا کرنے کی کیفیت پیدا ہو جائے تو قرآن مجید فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، صرف شکر کرنے کی عادت اگر انسان میں آ جائے تو انسان ہزاروں فرسٹریشن سے بچ سکتا ہے، ٹینشن سے بچ جاتا ہے۔ جب انسان صبح اٹھتے ہی کہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زندگی عطا کی ہے، تیرا کرم ہے میرے مالک، تو چاہتا تو اس نیند کو موت بنا دیتا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اٹھتے ہوئے فرمایا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، احیانا جس نے ہمیں زندگی عطا کی، بعدما اماتنا اس کے بعد کہ جب اس نے ہمیں مار دیا تھا، ہمیں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اس نے، لیکن پھر زندگی عطا کر دی۔ اور آگے آپ فرمایا کرتے تھے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی طرح ہم قیامت کے دن بھی اٹھیں گے۔ یعنی جب صبح اٹھنا تو موت کو یاد رکھتے ہوئے اٹھنا اور زندگی پہ شکرانہ ادا کرنا، شکریہ ادا کرنا، اور پھر اس یقین کے ساتھ اٹھنا کہ اسی طرح ہم نشور میں بھی اٹھیں گے، یعنی جب حشر بپا ہوگا تو ہم اٹھیں گے۔ اللہ پاک کا جو شکر ہے، قرآن کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ کو کیا ضرورت ہے وہ کسی کو سزا دے اگر تم شکر گزار ہو جاؤ، تم شکر گزار بن جاؤ تو اللہ کو کسی طرح کا بھی عذاب دینے کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ وہ اللہ کو جان بوجھ کے عذاب دے رہا ہے تم پہ۔ عذاب دراصل جو تمہارے ذہن کے عذاب آتے ہیں وہ تمہاری ناشکر گزاری سے آتے ہیں۔ تو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، پروردگار جو ہے وہ تو بندہ بس منہ سے شکر ادا کرے، اس کے ذہن میں شکر آئے، اس کے دل قلب میں ایک شکر کی کیفیت پیدا ہو تو رب کریم تو اسے قبول کرنے میں دیری نہیں کرتے، اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ دینے میں دیری نہیں کرتے۔ اللہ تو بہت خوبصورتی کے ساتھ بندے کے شکر کو قبول فرماتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے قرآن مجید فرماتا ہے وقاتلوا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ قتال یعنی جنگ جو ہے وہ ایمرجنسی کی چیز ہے، روٹین کی چیز نہیں ہے۔ جہاد روٹین کی چیز ہے آپ نے ہر لمحے جد و جہد میں رہنا ہے، کوشش میں رہنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم جد و جہد آپ کا بدن ہے جسے آپ نے صحت مند رکھنا ہے، آپ کا دل ہے جسے آپ نے خوبصورت رکھنا ہے احساسات کے اعتبار سے، اور آپ کا ذہن ہے کہ جس میں ہمیشہ خوبصورت خیالات رواں دوا رہنے چاہیے۔ جہاد ہمیشہ اپنی ذات سے آغاز کریں جد و جہد کا، وہ جد و جہد اور ہے، یہ قتال ہے۔ قتال ایمرجنسی ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں قتال کا موقع کبھی آئے ہی نہ، وقاتلوا، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں، جان لو کہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے آگے قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ بھی دیکھیے جتنا بھی قتال ہوتا ہے نا، قتال کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں مخلص افراد کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ آپ کے مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ مال سے مراد یہ کہ جب قتال کرتے ہیں تو آپ ایمرجنسی میں مال کو خرچ کرتے ہیں، یعنی جب ایمرجنسی میں مال کو خرچ کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو یقرض قرض دے گا اللہ کو قرض حسن، خوبصورت قرض کون دے گا؟ اب بتائیے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ ہی کا ہے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کی مہربانی دیکھیے، اور اللہ پاک کیسے ہمیں ریسپیکٹ دے رہے ہیں ہماری محنت پر۔ یعنی ہم نے جو محنت سے مال کمایا ہے، دیکھیے اللہ پاک کس طرح، وہ چاہیں تو چھین لیں، وہ چاہیں تو لے لیں،
وہ کہیں دے دو مجھے، میرا ہی ہے، اور کس کا ہے یہ؟ میں نے ہی عطا کیا ہے، میری دھرتی پر رہتے ہو، میرا آسمان تم پہ صاحباں کی طرح ہے، میرے سورج کی روشنی سے استفادہ کرتے ہو، میرا چاند ہے جو زمین آسمان کو مد و جزر میں رکھتا ہے، میرا چاند ہی تو ہے جو گھومتا ہے اور سارا سلسلہ چلتا ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، یہ مشرق، یہ مغرب، یہ شمال جنوب، یہ زمین اور یہ کھیتیاں، یہ درخت اور پتے، یہ لہلہاتے کھیت، سب کچھ میرا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے نہیں، جو تم نے محنت کی ہے۔ دیکھیے اللہ کس طرح انسان کی محنت کو ریسپیکٹ دے رہے ہیں۔ یہ دراصل ہماری تربیت ہے کہ جب ہم کسی کے مال کے حوالے سے بات کریں یا اس کے مال کے حوالے سے، چاہے وہ اسے ہم نے ہی دیا ہو، اب دیکھیں تربیت ہے نا ہماری، یہ تربیت ہے ہماری۔ اللہ پاک ہمیں باہم ایک دوسرے کے ساتھ، میں نے کسی پہ خرچ کیا ہو، آپ نے مجھ پہ خرچ کیا ہو، مجھے دیا ہو، میں نے لیا ہو، کسی اور نے لیا ہو، تو کیا طریقہ ہے مانگنے کا؟ یعنی طریقہ یہ ہے کہ حسن سلوک کے ساتھ اپنی چیزوں کو مانگیے۔ قرضاً حسنا، کون ہے جو مجھے قرض حسن دے گا؟ ہے خدا کا، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کون دے گا؟ گویا یہ لہجہ، یہ رویہ دراصل ہماری تربیت کے لیے ہے۔ تو فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اور اللہ پاک یضاعف کا مطلب ہوتا ہے اضافہ کرنا، بڑھانا، لہو اس کے لیے، اضعافاً کثیرہ، بہت زیادہ حصے جو ہیں اللہ پاک یعنی بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کریم کا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ جب اللہ کا اصول الگ ہے کچھ تھوڑا سا، اگر وہ اصول میں آگے بھی بیان کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ، لیکن یہاں پہ آپ کو میں اصول سادہ سا اللہ پاک کا ہے کہ بھی آپ اگر 1 یورو دیتے ہیں، اللہ پاک نے اس میں اگر 10 کا اضافہ کیا ہے، اب ہو گئے آپ کے 11 ہو گئے نا۔ تو اس نے جیسے 1 پہ 10 دیے تھے، اب اس نے 11 پہ الگ الگ دینا ہے آپ کو پروفٹ، یعنی پہلے 1 پہ 10 ہو گئے، 11 ہو گئے آپ کے۔ اب آپ سوچئے کہ ہر 1 پر 10 دیتا ہے پروردگار، تو آپ سوچئے 11 کو آپ 10 سے ضرب، یعنی سیدھا سیدھا آپ کا 100 سے بھی اوپر چلا گیا۔ آپ سوچئے کہ پھر 1 پہ وہ پھر 10 دینے لگ جائے، تو سوچئے کس طرح۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اضعافاً کثیرہ، یہ ہے اضعافاً کثیرہ، یعنی پہلے 1 پہ 10 دیا، پھر ان 11 پہ پھر دینا ہے آپ کو، پھر آپ کا جتنا ہو گیا ہے پھر 1 پہ ہی تقسیم کرنا ہے سب کچھ دینے کے حوالے سے۔ اگر 100 ہو گیا ہے آپ کا تو پھر 10 پھر دیے ہر ایک پر، سوچئے کتنا ہو جائے گا۔ آپ اگر اس کو سوچتے جائیں تو میرا خیال ہے کہ 6-7 مرتبہ ضرب دینے کے بعد آپ کی ضرب ختم ہو جائے گی۔ مثال ہے کہ اس طرح آپ کے 2000 ہو گئے، اب پھر 1 پہ اللہ 10 عطا کرتے جائیں، آپ سوچئے کیا ہوگا۔ مقصد ہے کہ اللہ اس طرح دیتے ہیں بندوں کو، اللہ یقبض ویبسط۔ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کبھی کمی کرتے ہیں اور کبھی وسعت کے ساتھ عطا کرتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ذہن میں رکھو کہ جو کچھ تمہیں مل رہا ہے وہ تمہارا پھر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تم لوٹ کے اللہ کی طرف چلے جاؤ گے۔ تم نے کمایا، تم نے سب کچھ کیا، لیکن پھر بھی ایک چادر کے ساتھ ہی تم نے میری بارگاہ میں آنا ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں جس طرح ہم نے دنیا میں تمہارے مال کو عزت کے ساتھ ہم نے مانگا ہے، اسی طرح جو تم نے محنت کی ہے میری راہ میں دیا ہے، ہم پوری ریسپیکٹ کے ساتھ تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ یہاں پر بھی اس نے دیا اور ہم نے خرچ کیا۔ اب اللہ پاک فرما سکتے ہیں بندے میں نے ہی دیا تھا، تم نے میری راہ میں خرچ کیا تھا، تو تمہیں کیا مل دوں؟ ہاں جی، وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی کنجوس جو ہے وہ جان دے رہا تھا، یعنی فوت ہو رہا تھا، تو اس سے کسی نے کہا کہ بھئی
سرکار آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم فلاں سینٹر کو اتنے دے دیں گے، تو اللہ کے لیے آپ نے وعدہ کیا تھا، کہنے کہ اللہ کو اب جان تو دے رہا ہوں، اب مال کہاں سے دوں؟ یعنی جان دے رہا ہوں، اب اور کیا دوں اللہ کو؟ بھئی جان تمہاری ہے تم جو دے رہے ہو، کہتے ہیں اللہ کو جان دے رہا ہوں تو مال بس میں نہیں دے سکتا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بسا اوقات انسان اس طرح کے لہجے یا طبیعت یا مزاج کا مالک بن جاتا ہے، وہ خود اپنی تربیت اس طرح کرتا ہے مال کے حوالے سے، اور اس کی طبیعت ایسی ہو جاتی ہے، وہ اس لیے طبیعت ہوتی ہے کیونکہ وہ تربیت ایسے کرتا ہے۔ ہمیں اصل میں اپنی بدلتی ہوئی طبیعت پہ غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب بدلتی ہوئی طبیعت جو ہے وہ دراصل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی تربیت کیا کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ بندہ کہتا ہے نا مجھے اپنی طبیعت کی سمجھ نہیں آ رہی، بعض دفعہ بندہ کہتا ہے نا کوئی سمجھ نہیں آ رہی مجھے، تو سمجھ نہیں آ رہا کہ بھی آخر میری طبیعت کو ہو کیا گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ طبیعت کو چھوڑ دیں، تربیت پہ غور کریں، تربیت پہ غور کریں کہ ہم اپنی طبیعت کی تربیت کیا کر رہے ہیں، اس پہ غور نہیں کرتے۔ اصل میں غور تو کرنا ہے اپنی طبیعت کی تربیت پہ۔ اب دیکھیے قرآن مجید آگے فرماتا ہے، میں چند الفاظ کہوں گا اور اس کے بعد بات ختم کروں گا۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا اپنے نبی سے، کہتے ہیں کہ وہ نبی شموئیل تھے یا حزقائیل تھے، دو نام آتے ہیں، یہ تاریخ کی بات ہے لیکن قرآن مجید نے کسی نبی کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا بادشاہ یعنی طاقتور انسان جو کہ فوج کو لیڈ کر سکے، یعنی دو اعتبار سے اس طرح دو حصے ہو گئے، ایک نبی ہیں جو دعوت کا کام کرتے ہیں، نیکی اور اخلاق کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور ایک وہ شخص کہ جو کہ دشمن کا مقابلہ کر سکے، جب دشمن اٹیک کرے تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے، کیونکہ بنی اسرائیل بکھرے ہوئے تھے تو اس وقت انہیں ایسے شخص کی ضرورت تھی جو انہیں، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ مینجمنٹ میں، ایڈمنسٹریشن میں انہیں متحد کرتے، مضبوط کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا شخص ہمیں عطا کریں جو کہ ہمیں مضبوط کر دے۔ تو نبی نے کہا کہ ان کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم قتال کر لو گے؟ یعنی تم قتال کر لو گے، اللہ کی راہ میں جنگ کرو گے؟ بھائی جو کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہ ہوں وہ خدا کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے؟ اور جو اپنے بھائی کے ساتھ کندھا ملا کے مشکل حالات میں کھڑا نہ ہو وہ خدا کے حکم کی کیسا عمل کرے گا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ بھی عمل کر سکو گے قتال پہ؟ کہ لیں کیوں نہیں جی، کیوں؟ سارے دشمن ہمارے خلاف ہو چکے ہیں، ہمیں گھر سے نکالا گیا، ہماری اولاد کا یہ حال کر دیا، ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ہم اب نہیں لڑیں گے تو پھر کون لڑے گا؟ یہ دعویٰ کتنا آسان ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوا، اب آخر میں یہ واقعہ آتا ہے ساری ڈیٹیل کے ساتھ، کہ جب اس طرح ہوا اور انہیں اللہ نے ایک جو ہے ایڈمنسٹریٹر جو ہے ان کے لیے مقرر کر دیا، جو ان کی ایڈمنسٹریشن کر رہا تھا، مینجمنٹ کر رہا تھا، تو اب جب اسے مقرر کیا گیا تو قوم نے پتہ ہے کیا کہا؟ قوم میں مختصر بیان کر رہا ہوں، قوم نے کہا کہ بھئی یہ جو اسے جو آپ نے بنا دیا ایڈمنسٹریٹر یا بادشاہ بنا دیا ہمارا، تو یہ تو اس قابل نہیں ہمیں لگتا کہ یہ، اچھا ادھر نبی سے کہا، اس کو اللہ نے مقرر کیا، جسے اللہ نے مقرر کیا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو ہمیں نہیں لگتا اس قابل کہ ایڈمنسٹریشن کر سکے یا ہمارا بادشاہ بن سکے یا ہمیں لیڈ کر سکے یا دشمن کے خلاف لڑ سکے، اس سے تو بہتر ہم ہیں۔ آپ غور کیجئے، نبی سے درخواست کی، لڑنے کا دعویٰ کیا، اللہ نے مقرر کیا، نبی نے بتایا کہ یہ مقرر ہو چکے ہیں، جو کہ وہ
اس سلسلہ نسب سے نہیں تھے جس پہ وہ فخر کرتے تھے، وہ اس ذات کے نہیں تھے، چونکہ وہ اس طرح نہیں تھے جس طرح بنی اسرائیل تھے۔ انہوں نے کہا یہ اس قابل ہی نہیں ہے، یہ تو ہم ہیں، ہمارے پاس بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، ہمیں قیادت کیوں نہیں دی گئی؟ آپ غور کیجئے کہ پہلے درخواست لے کے نبی کے پاس گئے، پھر نبی نے اللہ سے درخواست کی، پھر اللہ نے ایک بندہ مقرر کیا، تو پھر کہنے لگے کہ یہ تو انتخاب ہی غلط ہے۔ آپ نے غور کیا کہ کس طرح کی قوم ہے؟ گویا اس وقت انہیں اپنی طبیعت کی تربیت کی ضرورت تھی۔ ہم نے تھوڑا سا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا ہے 247 آیت پاک تک کا۔ ہم انشاءاللہ کل جو ہے ان 2 آیات کا آپ کے سامنے ترجمہ جو ہے وہ کریں گے، اور اس میں اہم نکات جو سامنے آئیں گے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ کریم جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اپنی طبیعت کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔